پیر میر علی شاہ صاحب حضور دی ایک جھلک ویکھیے تو کہنے لگے کتی بوجھ کے وانگ کباب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے ان خونیاں مست نگاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرندی نہیں مجال صلی علیہ اللہ اکبر۔ آپ فرمان لگے میں نے حضور کے مبارک ہونٹ دیکھے، فرمان لگے حضور دے مبارک ہونٹ اتنے سرخ سن جویں لال دے موتی ہوندے نے۔ ہاں جی، یمن دے جڑے موتی نا لال، انہوں لال کہندے نے، اور لال دے جڑے موتی ہوندے نے یمن دے بہت زیادہ سرخ ہوندے نے۔ فرمان لگے حضور دے مبارک ہونٹ اتنے سرخ سن جویں یمن دے لال موتی ہوندے نے۔ اگو آئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ہاں جی، آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن کرم نپ کے کہنے لگے حضور تساں ویکھیا کچھ ہور ویکھیا، اساں ویکھیا تو کچھ ہور ویکھیا۔ آپ فرمان لگے تساں کیا کہ حضور کے مبارک ہونٹ سرخی میں ایسے ہیں کہ جیسے یمن کے لال موتی ہوتے ہیں۔ آپ فرمان لگے آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسیمے میں چمن ڈوب گیا۔ فرمان لگے تساں آکھیا کہ حضور دے مبارک ہونٹ لال دے موتیاں ورگن۔ فرمان سنو حضور تہاڈا دامن کرم نپ کے میں کہنا وا جدو لال یمن دے موتی سامنے آئے نا اور حضور دے مبارک ہونٹ سامنے آئے تو لال موتی منہ چھپا کے پرن نس پے اور کہنے لگے اسی کتھے تے حضور دے ہونٹ مبارک کتھے دے تساں آکھیا حضور کے حضور دے مبارک دندان عدن دے موتیاں مرگن۔ عدن ایک علاقہ ہے، بڑے ادھر دے موتی بڑے خوبصورت ہوندے ہیں، چٹے موتی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا حضور دے مبارک دند جڑے نے نا دندان مبارک وہ عدن دے موتیاں ورگن۔ اعلیٰ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب دامن کرم نپ کے کہنے لگے حضور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، اور کہنے لگے حضور جدو میں ویکھیا کچھ ہور ویکھیا۔ کی ویکھیا؟ جدو عدن دے موتی سامنے آئے ادھر حضور دے مبارک دندان سامنے آئے تو عدن دے موتی منہ چھپا کے پرن نس پے اسی کتھے حضور دے دندان مبارک کتھے دے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، اور کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے، اور سچا کھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ۔